محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ عقیدہ: انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسل ملائکہ سے افضل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق یہاں تک کہ فرشتوں میں جو رسول ہیں ان سے بھی افضل ہیں۔ بے شک۔ جی، ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ انڈر لائن کر لو، بلکہ لکھ لو سینے کے اوپر۔ ولی جتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور آج کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ولی جو ہیں نبیوں سے بھی افضل ہیں۔ شین والے ہیں شین والے وہ کون ہے؟ شیعہ حضرات۔ شیعہ تو یہی کہتے ہیں، وہ 12 ائمہ کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں۔ جو کسی غیر نبی کو اور سونا، ان کے علاوہ ہیں جو شیعہ بھی نہیں ہیں کہلاتے خود کو، اور وہ نبی سے غیر نبی کو افضل مانتے ہیں۔ جی وہ کون کون لوگ ہیں؟ سیفی حضرات ہیں۔ جی ہاں، جو وائٹ ہی ماما باندھتے ہیں۔ بھائی وائٹ ہے یا پتہ نہیں بلیک ہے یا وہ ہر قسم کا باندھ لیتے ہیں۔ موتی بھی نہیں لائے۔ ہاں جی یہ اس امت کے علماء کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ تو کفر ہے۔ کفر نہیں تو وہ کیا ہے؟ تو یہ تو لگ رہا ہے۔ ہاں جی، حضور شافعیوں کا آنر کون ہے؟ مطلب پیر سیف الرحمان، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اسی نے تو پھیلایا ہے۔ اس نے کتاب لکھی ہدایت السالکین، میرے پاس وہ ہے۔ اس میں اس نے لکھا میں نے خواب دیکھا کہ مسجد اقصی میں ہوں، بیت المقدس جس کو کہتے ہیں۔ جی سارے انبیاء وہاں جمع ہوئے، نماز عصر کا وقت آ گیا، حضور علیہ السلام نے میرا مبارک ہاتھ پکڑا، مصلی پہ کھڑا کیا، میں نے نماز پڑھائی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سمیت سارے نبیوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ اپنے شان بیان کر۔ ٹھیک ہے جی ایک اور بھی ہے، وہ واحد بخش کپتان، نام سنا ہوگا، اس کی کتابیں بھی بازار میں ملتی ہیں۔ اس کا پیڑ تھا، ذوقی شاہ کے نام سے مشہور تھا، دارالعلوم دیوبند کا فارغ تھا، بالکل فارغ تھا، اور انگریزی بھی پڑھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، جی دیو کی بندی تھا۔ جی اس کی کتاب سر دلبراں میرے پاس پڑھی ہے، اس میں اس نے ایک حدیث کوٹ کی ہے اپنی طرف سے گھڑ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ سمجھ گئے ہو؟ تو ان کے علاوہ 2 گروہ ہیں ایسے جی جو ان الفاظ سے تو وہ نہیں کہتے کہ کوئی سمجھ پائے کہ جی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیر جو ہے وہ نبی سے افضل ہے یا نبی کے برابر ہے، لیکن ان کا جو طرز عمل ہے، طور طریقے ہیں، ان طور طریقوں سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں۔ جی طوطے ہیں اور منہاجی ہیں۔ منہاج القرآن۔ ان کے جو طور طریقے ہیں نا، انداز ہے جو، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے پیر کو کم از کم نبی کے برابر سمجھتے ہیں۔ کس طرح؟ ان میں سے کسی سے جھگڑا ہو جائے نا آپ کا، تو آپ ان کو کہہ دو خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو، رسول کا واسطہ چھوڑ دو، نہیں سنیں گے بات تمہاری۔ پیر کا واسطہ تو فوراً پیچھے ہٹ جائے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے لیول کا سمجھتے ہیں، برابر کا نہیں کہ اونچا سمجھتے ہیں نا اس کو۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ برابر اور منہاجی نبی کو نہیں مان رہے، ہاں، پیر کو مان رہے، پیر کو کہنے کا مطلب یہ ہے۔ منہاجی
آپ طاہر قادری کی شان میں کوئی اونچے نیچے لفظ بول دو، وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو مارنے تک آ جائیں گے۔ کفر کا فتویٰ لگ اور کسی نبی کی شان میں گستاخی کر دو تو اتنا غصہ ان کو نہیں آئے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھو۔ تو اس سے تم سمجھ جانا کہ یہ اندر میں کیا سمجھتے ہیں۔ ایک اور گروہ ہے گوبر شاہی، ہم وہ تو گوہر شاہی کہتے ہیں اپنے آپ، ہاں ہاں گوبر ہاں ہے تو گوبر، اس کو تو سارے ہی کی دکھا۔ وہ اپنے پیر کو خدا سمجھتے ہیں۔ اچھا، پیر خضری ایک پیر گزرا ہے، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کا فارغ تھا، وہ بڑا مشہور ہاں جیلم میں اس کا مزار ہے۔ اس کے خلفاء جو ہیں مجھے ملے ہیں چند ایک، انہوں نے مجھے صاف کہا خبردار ہمارا پیر ہی ہمارا رب ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیوبندی ملا گزرا ہے، اس کا نام تھا سید احمد بریلوی۔ یہ دیوبندیوں کے جو بڑے مولوی ہیں نا، جی گرو گنٹھال، ان میں سے ایک ہے یہ۔ اس کی کتاب صراط مستقیم میرے پاس پڑی ہے، جو اصل میں صراط غیر مستقیم ہے۔ جی اس میں لکھا ہے بعض اوقات امتی عبادت ریاضت بہت زیادہ کر کر کے نبی کے برابر بلکہ اس سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اس نے آگے یہ بھی کہا ہوگا کہ میں بہت ریاضت اور مجاہدہ، یہ آگے نہیں کہا۔ یہ جو تھوڑا آپ نے پہلے بات کی کہ ہمارا پیر ہی ہمارا رب ہے، تو یہ حقیقت کی نظر میں بھی ایسا کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ رب جو ہے وہ رب ایک ہی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا الا ليعبدوا الله الها واحدا۔ انہوں نے یہ پیچھے ذکر یہودیوں اور ان کا عیسائیوں کا ہے کہ ان یہودیوں نے عیسائیوں نے اپنے پیروں کو، اپنے مولویوں کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی جو ایک ہی معبود ہے اسی کی عبادت کریں۔ بے شک دیکھو، جو پیر یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا سمجھو تو وہ تو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو خود ہی کافر ہو گئے۔ ایک ہے یہ بات کہ خدا کا آئینہ سمجھو، سمجھ گئے بات؟ جی یہ بات الگ ہے، یہ درست ہے۔ ایک یہ کہ مجھے ہی خدا مان لو، کفر یہ کفر ہے۔ اور یہ بہت سے جو ہے نا وحدت کے دعوے دار ایسی خرابی کرتے ہیں، ایسے بساتے ہیں۔ اس میں کوئی خاص فرق تو نہیں۔ بڑا فرق ہے۔ آپ شیشہ سامنے رکھتے ہو تو شیشہ اور آپ ایک شے ہو گئے۔ اس میں جو عکس نظر آ رہا ہے وہ تو ہے تو آپ کہاں ہے؟ آپ تو نہیں ہے نا شیشہ کہ آپ ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ شیشہ میں ہی ہوں۔ شیشے کا نام احمد علی ہے، ایسے تو نہیں کہہ سکتے۔ شیشہ شیشہ ہے، جی آپ ہیں۔ شیشہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے جناب احمد سلیم مانو، نہیں اور اگر وہ کر دے تو چھتری کھائے۔ شیشہ آئینہ یہ اور چیز ہے، اس میں عکس نظر آتا ہے۔ کس کا؟ جو آئینہ کو دیکھتا ہے۔ احمد کا۔ احمد صاحب اگر شیشہ سامنے رکھیں گے تو اپنی شکل اس میں دیکھیں گے، آپ خود شیشے میں داخل نہیں ہو جائیں کہ ہو جاؤ گے آپ۔ ہاں بس یہ بڑا فرق ہے، زمین سے آسمان تک جتنا فاصلہ ہے نا اتنا ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ بے شک یہ بھی اس سے بھی زیادہ۔
جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے کافر ہے۔ سمجھ گئے بات؟ بے شک۔ عقیدہ، نبی کی تعظیم فرض عین ہے بلکہ اصل تمام فرائض ہے کسی نبی کی تعظیم کرنا فرض عین ہے، بے شک بلکہ تمام فرائض کی بنیاد ہے۔ بے شک آپ نبی علیہ السلام کی تعظیم کرو گے، ادب کرو گے، احترام کرو گے، دل میں عظمت ان کی رکھو گے، تو آپ کے فرائض دوسرے جو ہیں نا، نماز روزہ وغیرہ ادا کرو گے، قبول ہو جائیں۔ بے شک اور دل میں نبی کی عظمت نہیں نہ ہوگی تو کچھ بھی نہیں، جائے ساری رات نمازیں پڑھتے ہیں 24 گھنٹے پر۔ جی۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ کسی بھی نبی کی ادنا سی توہین کر دے کوئی، یا چھوٹی سی نبی کی بات کو جھٹلا دے، جی کہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے نبی کی، وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ تکذیب جھٹلانا۔ ہاں، عقیدہ، حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سی نبی بھیجے، بعض کا صریح ذکر قرآن مجید میں ہے اور بعض کا نہیں، جن کے اسماء طیبہ بعد تصریح قرآن مجید میں ہے وہ یہ ہیں۔ چلو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے ہیں، اور اس بارے میں 2 روایتیں آئی ہیں، ایک یہ کہ 1,24,000 ہیں، بے شک۔ ایک کے مطابق 2,24,000 بھی ہیں۔ جی یہ آپ توضیح العقائد میں پڑھ بھی چکے ہیں، بے شک۔ لیکن چونکہ وہ روایات جو ہیں اس درجہ کی نہیں ہیں کہ ان کو بنیاد بنایا جائے، جی اس لیے یہی سمجھنا چاہیے اور یہی کہنا چاہیے کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہم سب کا احترام کرتے ہیں، بے سب کو شک نبی۔ بے شک بے شک اور قرآن میں ان میں سے چند انبیاء کرام کے اسماء مبارکہ آئے ہیں، بے شک۔ وہ انہوں نے آگے لکھے ہیں۔ جی وہ یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضور سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ کیا، اور تمام یہاں سے کل پڑھیں۔